ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت قبلہ سید دلاور حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، محترم پیر طریقت رہبر شریعت سید مبشر حسین شاہ صاحب، جملہ اہل محبت، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کے توفیق خاص کے ساتھ ماہ میلاد مقدس کی مبارک رات میں آقا دو جہاں تاجدار کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج کی مقدس رات یقیناً تمام راتوں کے سردار ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن ایک درس دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر دنوں کا ذکر بھی کرتا ہے، راتوں کا ذکر بھی کرتا ہے. نہ دن برابر ہوتے ہیں اور نہ راتیں برابر ہوتی ہیں. اللہ کلام پاک میں جب اپنے مقدس کلام میں دن کا ذکر کرتا ہے تو کہیں اللہ پاک یوم الجمعہ کی بات کرتا ہے اور فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں صدا دی جائے، آواز دی جائے تو آواز پہ لبیک کہا کرو. اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ رات کا ذکر کرتا ہے فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ دن بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، رات بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، دن بھی افضل ہوتے ہیں، رات بھی افضل ہوتے ہیں. اس میں کمال دنوں کا نہیں ہوتا، کمال کسی اور کا ہوتا. مثال دیتا ہوں، دیکھیے کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ بتاؤ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ اس نے کہا نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے، بلکہ جہاں مصطفیٰ رہے وہ مقام افضل ہے. اگر حضور مکے میں ہے تو مکہ افضل، اگر حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل. اس کا حل ایک مسئلے سے کرتا ہوں. دیکھیے آپ کی مسجد ہے،
اندر حال بنا ہوا ہے اور یہ باہر صحت بنا ہوا ہے۔ شریعت محمدی کیا کہتی ہے کہ افضل صف کون سی ہوتی ہے؟ جو امام کے نزدیک ہو۔ اگر امام اندر کھڑا ہو تو پھر صف کون سی افضل ہو؟ جو اندر والی صف امام کے قریب ہے۔ اگر امام باہر آ گیا تو پھر اس صف کو اہمیت نہیں رہے گی، بلکہ وہ صف افضل ہوگی جو یہاں امام کے قریب ہوگی۔ یہ تو عام امام کا معاملہ ہے۔ اگر امام کے قریب صف ہو جائے تو صف اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مقصد صف کا نہیں ہوتا، مقصد امام کے قریب کون ہے۔ اگر امام کے قریب مکہ ہے تو مکہ اعلیٰ ہے، امام کے قریب مدینہ ہے تو مدینہ اعلیٰ۔ بات مصطفیٰ کریم کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا مسلسل آج 5واں پروگرام ہے تو آپ کی دعاؤں سے گلا چل رہا ہے، تو کہ کل کا سارا دن بھی یہ سلسلہ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آیت آپ نے سنی ہے، لیکن انشاءاللہ بزرگوں کے قدموں کی خراج سے آج نئے رنگ میں سناتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح جو ہے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو ذکر کیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دن بھی افضل ہوتے ہیں اور راتیں بھی افضل ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر میں اتارا، ایک تصور یاد رکھیے گا، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کو معجزہ دیا، ہر پیغمبر کو کمال دیا، ہر پیغمبر کو عظمت عطا فرمائی، لیکن جو پیغمبر کا دور ختم ہوا معجزہ بھی ساتھ چلتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا، عہد ختم، معجزہ بھی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، عہد ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو پیغمبر کا دور ختم، ان کا معجزہ بھی ساتھ ختم ہوتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، دور ختم، معجزہ بھی ختم۔ حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے تخت عطا کیا، دور ختم، معجزہ بھی ختم۔ حضرت داؤد کو لوہا نرم ہونے کی طاقت دی، کرنے کی طاقت دی، دور ختم، معجزہ بھی ختم۔ تو تصور قرآن دے رہا ہے کہ جو وقت گزرتا گیا ساتھ معجزہ بھی چلتا گیا۔ مجھے بتائیے یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کس کا معجزہ ہے اور کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا، پیغمبر کا دور ختم ہوا، معجزہ ساتھ ساتھ جاتا گیا۔ یہ معجزہ بتاتا ہے قیامت تک کے لیے نہ معجزہ ختم ہوگا نہ دور محمد ختم ہوگا۔ یہ دور کس کا ہے؟ یہ عہد کس کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ اس وقت تخت نبوت پہ کون جلوگر ہے؟ اس وقت نبوت کا تاج کس نے پہنا ہوا ہے؟ تاج بھی مصطفیٰ کے سر پہ ہے، تخت پر بھی حضور جلوگر ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا دور ہے، یہ میری آقا کا دور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تیرا دور ہے۔ پھر دیکھیے گا، پھر میں بات رات کی کر رہا ہوں، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس معجزے کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے
کہ دوبارہ قرآن اترے گا؟ نہیں اترے گا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دوبارہ قرآن نہیں آئے گا، لیکن لیلۃ القدر دوبارہ آئے گی۔ کب آتی ہے جی؟ ہر سال کے بعد آتی رہے گی، قرآن دوبارہ نہیں آئے گا، لیلۃ القدر آتی رہے گی۔ یہ ریپیٹڈ مسئلہ ہے، دوہرا کے آتی رہے گی، لیلۃ القدر آتی رہے گی۔ اور لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا مالک اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے، والروح، جبرائیل اترتا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، جبرائیل بھی میں کسی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جبرائیل بھی آتا ہے۔ اب بھی جبرائیل آتا ہے لیلۃ القدر میں، پہلے بھی آتا تھا، فرق یہ ہے پہلے اور مقصد ہوتا تھا، اب مقصد اور ہے۔ پہلے کلام لے کے آتا تھا، اب وہ سلام لے کے آتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پہلے کلام لے کے آتا تھا، اب وہ سلام لے کے آتا ہے۔ کوئی پوچھے کلام کس کے لیے لاتا تھا، سلام کس کے لیے لاتا ہے؟ جس کے لیے کلام لاتا تھا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے سلام لے کے آتا ہے انہیں امت محمد کہا جاتا ہے۔ ہر سال جبرائیل آتا ہے۔ سے کوئی پوچھے جی جبرائیل ہر سال آتا ہے قرآن کے لیے، کیا قرآن والے کے لیے بھی کچھ آتا کہ نہیں آتا؟ قرآن والا تو بڑی شان والا ہے نا۔ اگلی بات، قرآن والا تو بڑی شان والا ہے، قرآن والے کے غلاموں کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ حدیث بخاری رات کا آخری پہر آتا ہے، اور جب ہر روز محفل سجتی ہے، زمین پہ ذاکرین کی، صالحین کی مجلس ہوتی ہے، زمین پہ فرشتے آتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بندوں کی تلاش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی تلاش کرتے ہیں، روز آتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک بار جو آ جائے پھر اس کا نمبر لگتا نہیں ہے۔ ایک بار فرشتے روزے تھے آندے تھے، مڑ کے آندے نہیں، سرکار دے مدینے جڑے مڑ کے بلائے جاندے ہیں۔ بات دور نہ نکل جائے، اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اچھا آیت کا ترجمہ بالکل ایک ایک حرف سنوں گا، واو میں نہ اور، ما منع نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو۔ یہ بات صوفیہ جانتے ہیں کہ جب اس بات کو کمال تک لے جانا ہو پہلے نفی کرنی پڑتی۔ سلطان باہو فرماتے نا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملے۔ یہ نفی کیا ہے، اس بات کیا ہے؟ پہلے نفی کرنی پڑتی ہے، پھر اس بات کی منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ترتیب کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اس بات ہے۔ تو ترتیب یہ ہے، پہلے نفی کرنی پڑتی ہے پھر اس بات کرنا پڑتا ہے۔ میرے مالک وما ارسلناک کا میں تو نے نفی کس بات کی ہے، اس بات کس بات کی ہے؟ فرمایا میں نے رحمت تو سب کو دی ہے، سب کو دی ہے، کسی نے ایک گناہ، کسی کے 2 گناہ، لیکن رحمت للعالمین کا تاج میں نے کائنات میں اور کسی کو نے دیا الا رحمت للعالمین۔ حبیب یہ تاج اگر دیا ہے تو تیری ذات کو عطا فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا بھیجا ہے پر بات کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا۔ گلالی پور والو ہم سے کوئی پوچھے نا تم خوشیاں کیوں کرتے، تو آج خوشیاں 3 طرح کی میں بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ دیکھیں بھیجا کس نے،
دوسرا بھیجا کس کو ہے، اور تیسرا بھیجا کب تک ہے۔ کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کب تک بھیجا۔ اب تین چیزیں، کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کب تک بھیجا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک بندہ 70 سال سے اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا پیارے موسیٰ اس بندے کو جا کے میرا پیغام دے دیا، اور پیغام یہ دے کہ میں نے اس کی 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا ہے، 70 سالہ عبادت کو رد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کیا دیکھا، وہ محض عبادت ہے، استغراق کی کیفیت ہے، انہماک کے اندر ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، پہلے تو خوش ہوئے، پھر افسوس ہوا کہ یہ خبر سنے گا تو اس کے پہ کیا گزرے گی، اس پہ کیا بیتے گی۔ آپ نے فرمایا بیلیا یہ تو بتا کہ تو ہی وہ بندہ ہے جو 70 سال سے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا تیرے نام ایک پیغام لے کے آیا، تیرے نام ایک پیغام لایا۔ اس نے کہا حضور پہلے یہ بتائیں بھیجا کس نے ہے، اتنا بتا دے کہ بھیجا کس نے ہے۔ اتنا کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا وہ بندہ ناچنے لگ جاتا ہے، فجر بھی آ گیا، رقص بھی آ گیا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح، سن تو صحیح پیغام کیا ہے۔ اس نے کہا حضور تھوڑا سا مزہ تو لے لینے دے، سرور تو لینے دے، باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ تو دیکھے نا بھیجا کس نے ہے۔ کہ تیری عبادت کو اللہ نے رد کر دیا ہے، وہ اور ناچنے لگ گیا۔ تو میں سمجھ نہیں آئی معاملہ کیا ہے۔ عرض کہ حضور قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، اس لیے جھوم رہا ہوں۔ اس نے میرا نام تو لیا ہے نا، اس نے میرا ذکر تو کیا ہے نا، اس نے میری بات تو کی ہے۔ اللہ فرماتے پیارے موسیٰ جا اس میرے بندے کو کہہ دے میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ جو پیغام آنے پر، اللہ کا پیغام آنے پر، جس کو اللہ پیغام بھیجے، جس کو اللہ پیغام بھیجے وہ بندہ خوشیاں کرے، اور جس کو نبیوں کا امام بھیجے وہ خوشیاں بتاتا ہے۔ اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، بھیجا کس نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر، اور کون مثنوی، مجھے حکم دیا کہ صوفیاء کی بھی بات ہو جائے، کون مثنوی، مولانا روم، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ یہ شمس تبریز کون ہے، یہ ملتان والے نہیں، یہ ملتان والے جو ہے نا یہ شمس تبریز ہے، تے کے ساتھ پے بولی جاتی ہے، تبریز اور ہے، تبریز اور، یہ تبریز ہے، اور تبریز جو ہے ان کا مزار روم میں اٹلی کے اندر ہے، کونیا اس کا شہر ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، بیٹھے ہیں سبق دے رہے تھے، صرف و نحو کا سبق دے رہے تھے، مسائل فقہ کا، مسائل دینیہ کا، اوپر سے شاہ شمس تبریز آتا، تالاب اب بھی وہ تالاب بنا ہوا ہے، اب بھی اسی طرح موجود ہے، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے شاہ شمس آ گئے۔ آپ نے کتابوں کی طرف دیکھا، پوچھا این چیز مولوی صاحب یہ کیا چیز ہے؟ کہا بابا اپنا کام کر، این علم اس کے تو نہ داند، یہ وہ علم جس کو تو نہیں جانتا۔ اچھا یہ بات ہے، کتابیں اٹھائی اور تالاب میں پھینک دی۔ کہا بابا جی آپ نے میرا علم ضائع کر دیا۔ کہا جو علم کتابوں تک محدود ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دنیا آگے بھی نکل، محض کتاب تک علم نہیں ہوتا، علم تب کامل ہوتا ہے جب کتاب کا بھی علم ہو، نگاہ کا بھی علم ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب وہ جب تالاب میں پھینک دی، اس نے کہا بابا جی آپ نے، اور یہ مولانا روم کو یہاں ہستی نہیں، علامہ اقبال جیسا بندہ، اقبال جیسی شخصیت، اور اقبال کو کل دنیا مانتی۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی جو آپ کے لاہور میں 91 پی ایچ ڈیز ہو چکی اقبال پہ، جی میں اس وقت 31 پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اسلامک یونیورسٹی بہاول پور میں 13 پی ایچ ڈیز ہو چکی اقبال کی شخصیت پہ۔ اور اقبال کیا کہتا ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا مولانا روم سے ملا ہوا ہے۔ کون مولانا روم؟ آپ بیٹھے، کہ بابا جی میرا علم ضائع کر دیا۔ شاہ شمس اندر داخل ہوئے اور کتابیں نکالتے گئے، اندر جھاڑتے گئے، مٹی اڑتی نظر آتی ہے۔
اب وہی سوال مولانا روم نے پوچھا بابا جی یہ چیز یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ فرمائی یا علم اس کے تو نہ دانت، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ آپ نے قریب کیا، گلے لگایا اور تن بھی روشن فرما دیا، من بھی روشن فرما دیا۔ صوفیاء کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک دو مثالیں دے کے پھر آتا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے نام سنا اس وقت؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا سارا دن پڑھاتے تھے۔ اصل نام ان کا نعمان تھا، باپ کا نام ثابت تھا، نعمان بن ثابت آپ کا مکمل نام۔ امام اعظم ابو حنیفہ دن کو پڑھاتے تھے اور رات پتہ کہاں جاتے تھے؟ ننگے اس بہلول دانا کے پاس جاتے تھے، بہلول کے پاس جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام اعظم سے، آپ کے شاگردوں نے، حضور آپ سارا دن پڑھاتے ہیں، رات وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ سنو امام اعظم نے کیا کہا، فرمایا جو دن کو پڑھاتا ہوں بہلول وہ رات کو دکھا دیا کرتا ہے، وہ رات کو پردے اٹھا دیتا، وہ رات جلوہ دکھا دیتا ہے۔ بشر حافی کا اپنے نام سنا تھا۔ کون بشر حافی؟ ننگے پاؤں والا درویش، زندگی ننگے پیر گزار دی، زندگی ننگے پیر گزار دی۔ اور پتہ کون بشر حافی ہے؟ وقت کا امام، نام کیا؟ احمد بن حنبل۔ کیا نام ہے جی؟ احمد بن حنبل کون ہے بلا؟ جن کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، اتنی کمال کی میموری تھی ان کی، 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اب ہوا کیا کہ رات ہوتی نا امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پاس جاتے تھے، بشر حافی کے پاس جاتے۔ شاگردوں نے وہی سوال کیا، حضور آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ اس بابے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو سنیے احمد بن حنبل نے کیا کہا، فرمایا شریعت کو میں بہتر جانتا ہوں اور شریعت والے کو وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک بات چھوٹی سی اور، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل، نگاہ نیچی ہے، ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے مسئلہ پوچھا کے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا، امام صاحب ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کیا رات کا وقت تھا، میں چھت پر بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی، یہ دور تھا بنو عباسی دور تھا، سلطنت عباسی عروج پہ تھی، ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید، ان لوگوں کا دور تھا، مستنجد باللہ، مستعمد باللہ، مستنصر باللہ، یہ سارے جتنے لوگ تھے ان کا دور تھا۔ عورت کہتی کہ حضور رات کے وقت میں چھت پر بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی، اچانک بادشاہ کا جلوس گزرا، ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، روشنیاں تھی لمبی لمبی، ان مشعلوں کی روشنی جو تھی نا میرے چھت پر پڑ گئی اور میں نے اس روشنی میں کچھ سوت کاتا، کیونکہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ جملہ سنیے گا حضور، مسئلہ یہ ہے پرائی روشنی میں، بیگانی روشنی میں، پرائی روشنی میں جو سود کاٹتا ہے وہ سود مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ پرائی روشنی میں جو سود کاٹتا ہے وہ مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ جب یہ بات ہوئی احمد بن حنبل کی چیخ نکل جاتی ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بی بی مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا ننگے پاؤں والے درویش کی بہن تو نہیں ہے تو کہیں؟ اس کی ہمشیرہ تو نہیں ہے کہیں؟ عرض کیا جی اس کی بہن ہوں۔ فرما سن لو پھر تمہارے لیے معاملہ اور ہے۔ عرض کیا وہ کیا؟ کہا فتوے والے اور ہوتے تقوی والے اور ہوتے، فتوے والے اور ہوتے تقوی والے اور ہوتے ہیں۔ بات کر رہا تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی، چل پڑی بات۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور 17 سال بیمار رہے، مسلسل بیمار رہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ جب صحت ملی نا ان کو، اللہ نے صحت دی، صحت ملنے کے بعد کسی نے مبارکباد دی اور کہا ایوب مبارک ہو، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے صحت اللہ کی نعمت ہے، مگر جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں کوئی نہیں ہے۔ عرض کر روز راز کیا ہے؟ کہا روز جب میں بیمار ہوتا تھا نا، روز 2 وقت، کتنے وقت تھی؟ 2 وقت، ادھر سے پیغام آتا تھا، ادھر سے آواز آتی تھی، ایک آواز صبح کو آتی تھی، ایک آواز شام کو آتی تھی۔ آواز کیا ہوتی؟ میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب بتا
تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا صبح کو آتی درد دور ہو جاتا، رات کو آتی درد دور ہو جاتا، 17 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا درد کس کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے جس کے پاس اللہ پیغام بھیجے اور پیغام بھیجے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو غم نہ ہو، اور جن کے پاس اللہ اپنا محمد بھیج دے ان کو غم کس بات کا ہوگا بتائیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے بھیجا ہے، ہم نے، کس نے بھیجا ہے جی؟ کس نے بھیجا ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیے کسی کو ماں کو چیز بھیج دے۔ ہمارا ایک دوست تھا کلاس فیلو، وہ سعودیہ چلا گیا، اس نے ایک بات بتائی کہ ہمارا وہاں ایک روم فیلو تھا، بیٹھا ساتھ رہتا تھا، تو ہمارے کمرے میں رہتا تھا، روم میٹ تھا، تو اس کو ماں نے نا پاکستان سے ٹکڑے بنا کے بھیجے۔ وہ روز ٹکڑے تھے، تقریباً 20-25 تھے، اس نے 20 ٹکڑے جو ہے نا سال میں مکمل کیے، پورا سال لگ گیا۔ ایک ٹکڑے کا تھوڑا سا ذرہ لیتا منہ میں ڈالتا، ذرہ لیتا منہ میں ڈالتا۔ دوستوں نے پوچھا بیلیا خیر تو ہے؟ کہنے لگے میری ماں نے بھیجی، میری اماں نے بھیجے ہیں۔ جس کو کوئی چیز ماں بھیجے بتاؤ کتنی اسے خوشی ہوگی، جس کو کوئی چیز بابا بھیجے کتنی خوشیاں ہوگی۔ اور سنیے پھر، جس کو کوئی چیز مرشد بھیج دے اسے کتنی خوشی ہوگی، جس کو کوئی چیز بابا فرید بھیج دے اس کو خوشیوں کا عالم کیا ہوگا، جس کو کوئی چیز صابر پیا بھیج دے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، جس کو کوئی نعمت، کوئی تحفہ حضور غوث پاک بھیج دے کتنی خوشی ہوگی، جس کو کوئی تحفہ امام حسین بھیج دے۔ آگے بڑھنے لگا ہوں، آگے بڑھنے لگا ہوں، جس کو کوئی تحفہ مولا علی بھیج دے ان کو خوشی کتنی ہوگی، اور جس کو خود تحفہ ذات محمد بھیج دے اسے کتنی خوشی ہوگی۔ وما ارسلناک، اور جس کو خدا خود بھیجے بتا اس کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلی خوشی کس نے بھیجا ہے جی؟ اللہ۔ اور دوسری بھی خوشی کیا، کس کو بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے؟ اب آئیے اس پہ بات کرتا ہوں۔ اس وقت جو انجیل ہے نا، انجیل کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، انجیل کو 27 قسموں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں 5 قسم کی اناجیل ہیں، 5 انجیلیں پاکستان میں موجود، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل لوکا اور انجیل برنباس۔ میرے گھر میں انجیل پڑھی الحمدللہ، اور کون سی انجیل؟ جس میں ذکر محمد شامل ہے۔ میرے گھر میں وہ انجیل میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور میں نے وہ نشان لگائے ہوئے انجیل کا چیپٹر نمبر 17۔ آؤ دیکھتے ہیں کون انجیل میں کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہو چکی ہے، اس میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر، او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر، برائے مہربانی اے اللہ اپنا پیغمبر تو بھیج دے، اپنا پاک محمد تو بھیج دینا، اپنا پیارا محبوب تو بھیج دے۔ اگلی بات کیا، او محمد پلیز کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ۔ اب کون کہتا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں اے مصطفیٰ آ جائیے، اے محمد آ جائیے، اے آمنہ کے لال آ جائیے، اے دکھیوں کے لجپال آ جائیے۔ عیسیٰ کہتے ہیں حضور آ جائیے، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے انتظار کرنے والوں میں نبی شامل ہو اس منتظر کو محمد کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب اور جس کو تورات کہتے ہیں، تورات اس وقت اس کے 9 تختیاں موجود ہیں، اور وہ بھی عراق میں، عراق کا جو اسلامک میوزیم ہے اس کے علاوہ کل دنیا میں تورات نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں تخفیف ہو چکی ہے۔ وہ جو 9 تختیاں ہیں نا، ان تختیوں میں ایک تختی ہے، میں نے ایک پچھلے دن جو خطاب کیا تھا الاول، ٹھیک ہے جی، آخر میرا ادھار ہے انشاءاللہ۔ آخر پہ چونکہ آج میلاد کی رات ہے تو میں نے کچھ باتیں میلاد کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن ایک بات یہاں کر دوں، اس تورات میں کیا لکھا ہے؟ تورات میں یہ لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا نا، اندر کیا لکھا تھا؟ ایک امت آئے گی، ایک امت آئے گی جو سب سے آخر پر آئے گی، اس کی شان یہ ہوگی کہ دنیا میں اعتبار کے
سب سے آخر ہوگی اور جنت کے اعتبار سے وہ پہلے ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا سنیا وہ امت مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ امت میرے احمد کی ہے۔ اگلی شان دیکھی، اگلی شان کیا لکھی؟ ایک امت ایسی آئے گی جس پر مال فیع بھی حلال ہوگا اور مال غنیمت بھی حلال ہوگا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جب جنگ جیتی جائے، جیتنے کے بعد جو مال قبضے میں آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جب دشمن سرنڈر کر دے، ہتھیار پھینک دے، بغیر جنگ کے جو مال قبضے میں آئے اسے مال فیع کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں پر مال غنیمت جو تھا حلال تھا لیکن مال فیع حلال نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کی امت پر دونوں اموال حلال ہیں۔ پھر آگے لکھا تھا ایک امت ایسی آئے گی جو نیکی بعد میں کرے گے، لکھی پہلے جائے گی۔ نیکی بعد میں، دیکھیے نا یہ فرشتہ کیا کرتا ہے، یہ فرشتہ بھی قلم چلاتا ہے، یہ بھی قلم چلاتا ہے۔ اس کے قلم تب چلتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ، لیکن اس کا قلم کب چلتا ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادے پر بھی قلم چلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا سنیا چلو اب یہ نہ پہلی نہ صحیح، یہ مجھے دے دے، تیسری مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ امت بھی وہی احمد کی ہے۔ اب سنیے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یہ تورات کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے۔ عرض کہ مولا ٹھیک ہے تیری مرضی، تو امت نہیں دیتا، مرضی کا معاملہ ہے، لیکن میری عرضی بھی ہے مجھے امت نہ دے لیکن مجھے بھی مصطفیٰ کو امت ہی بنا دیا جائے۔ بھیجا کس نے ہے، بھیجا کس کو ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ترتیب دیکھیے گا، رحمت عالمین، رحمت، اور مجھے بتائیے پہلے رحمت کا لفظ آتا ہے یا پہلے عالمین کا آتا ہے؟ رحمت کا پہلے آتا ہے، عالمین کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا رحمت پہلے ہے، عالمین بعد میں۔ کیوں؟ حکمت، راز کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے اصول فطرت ہے، ایک ہوتا ہے حاجت، ایک ہوتا ہے حاجت مند، ایک ہے ضرورت، ایک ضرورت مند، ایک محتاج، ایک محتاج الیہ۔ اصول فطرت یہ ہے حاجت مند جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اور حاجت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں آتا ہے، ضرورت پہلے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ جب ماں کو بیٹا ملتا ہے تو ابھی بیٹا ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام پہلے سے کر دیتا ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے ضرورت مند اور دودھ ہے ضرورت، بچہ ہوتا ہے حاجت مند، دودھ ہے حاجت۔ اصول فطرت یہ دودھ پہلے بچہ بعد میں، دودھ پہلے بچہ بعد میں۔ چونکہ بچہ ضرورت مند ہے اور دودھ اس کی ضرورت ہے، بچہ حاجت مند ہے، دودھ اس کی حاجت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک ہے رحمت، ایک ہی عالمین۔ ذرا دل سے پوچھ کے بتائیے گا حاجت مند کون ہے اور حاجت کون ہے؟ ضرورت مند کون ہے، ضرورت کون ہے؟ تو یاد رکھیے گا حاجت مندوں کو کل جہان کہتے ہیں اور حاجت کو نبیوں کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ پہلے ہو، حضور پہلے ہیں، حضور پہلے ہیں، کل کائنات بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، جہان بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے، کل جہان بعد میں ہے۔ اب جہان بعد میں، حضور پہلے ہے۔ اچھا جب حضور پہلے ہیں، جہان بعد میں ہے، تو پھر حضور کب سے؟ حضور کب سے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور علیہ السلام کب سے ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام پہلے، بعد میں ایک جہان آیا جس کو عالم انوار کہتے ہیں، بعد میں ایک جہان آیا جس کو عالم بشریت کہا جاتا ہے، بعد میں ایک جہان آیا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تمام جہان بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہیں۔ اچھا حضور جب تمام جہانوں کے لیے تو تمام جہانوں سے رابطہ بھی ضروری ہوگا،
تعلق بھی ضروری ہے. میں آسان بات کرنے لگا ہوں. دیکھیے ایک جہان میں رہ کر بندہ دوسرے جہان سے رابطہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایک سوال ہے. ایک ماں ہے, اللہ نے اس کو بیٹا دیا اور وہ بیٹا ماں کے بطن میں ہے. اب وہ جو بچہ ماں کے بطن میں پل رہا ہے نا, اللہ نے پھر اس کو ظاہر کیا, اب وہ آ گیا ماں کی گود میں. جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو 2 سال تک دودھ پیتا ہے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک دودھ پیتا ہے. اچھا ایک بچہ دودھ پی رہا ہے, 1 سال 6 مہینے گزر گئے, 7 مہینے گزر گئے, اللہ نے ایک اور کرم کر دیا. اور کرم کیا کیا؟ ماں کے پیٹ میں ایک اور بچہ. ٹھیک ہے نا. امام حسن و حسین سال کے وقفے سے آئے تھے, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. امام حسن 1 سال بڑے تھے, امام حسین 1 سال چھوٹے تھے. ایک بچہ بھی دودھ پی رہا تھا, اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 1 سال اور 8 مہینے. ایک لال اور آ گیا. اب کتنے بچے ہو گئے جی؟ ایک ماں کے بطن میں, ایک ماں کی گود میں. گود والے کا جہان اور بطن والے کا جہان اور, گود والے کی خوراک اور پیٹ والے کی خوراک اور. ایک وہ ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے, ایک وہ ہے جو ماں کا خون پیتا ہے. جو دودھ پیتا ہے اس کی عمر 2 سال تک ہے دودھ پینے کی. خون پینے والے کا 9 مہینہ, اندر بھی پل رہا ہے باہر بھی پل رہا ہے. اندر کا جہان باہر کا جہان. اس کی وجہ یہ کوئی شناختی کارڈ دیکھ کے بتائے, کبھی شناختی کارڈ میں آپ نے وہ 9 مہینے شامل کیے؟ کیوں جی؟ تو یہ کہہ کہ 40 سال یہاں کے اور 9 مہینے پیچھے والے, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اس جہان کی عمر ہے, اس جہان میں کاؤنٹ نہیں ہوتی, اپلائی اسی جہان کی عمر ہوتی ہے. ایک ماں کی مثال دیتا ہوں. ایک ماں ہے, 2 بچوں کو پال رہی ہے. ایک بچہ ماں کا خون پیتا ہے, ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. مجھے بتائیے ماں ہو کر ایک وقت میں 2 جہانوں کو پالے, ماں ہو کر ایک وقت میں 2 جہانوں کی خبر رکھے, ماں ہو کر ایک وقت میں 2 جہانوں کو سنبھالے, اور جس کو اللہ نے یہ کہا ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حبیب تو ایک جہان کے لیے نہیں ہے, 2 جہانوں کے لیے نہیں ہے, 3 جہانوں کے لیے نہیں ہے, 4 جہانوں کے لیے نہیں ہے, تو کس کس کے لیے ہے؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں, یہ قرآن فیصلہ کرے گا. جب قرآن پڑھتے ہیں پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت لل. اب 2 ذاتیں ہو گئی, ایک رب العالمین ہے, ایک رحمت للعالمین ہے. وہاں بھی ٹائٹل عالمین کا, یہاں بھی ٹائٹل عالمین کا. جلالی پور والوں یہ جملہ بھولنا نہیں ہے. کوئی کل آپ سے پوچھے رب العالمین کس کو کہتے ہیں اور رحمت للعالمین کس کو کہتے ہیں, تو جواب دے دینا, جواب دینا جس نے کل جہان بنائے, جس نے. میں نے سبحان اللہ کسی سے کہلوانی نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی کہلوائی ہے, لیکن جملہ دہرانا ہے تاکہ سبق یاد رہے. جس نے کل جہان بنائے اسے رب العالمین کہتے ہیں, اور جس کے لیے کل جہان بنائے اسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک جہان میں رہ کر دوسرے جہان کے ساتھ تعلق رکھنا. اچھا اگلی بات سنیے. میرے آقا معراج کی رات ہے, حضور معراج کی رات براق پہ سوار تھے. کس پہ سوار تھے؟ براق پہ. ٹھیک ہے جی, سوار تھے. اور حدیث مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا, میں موسیٰ علیہ السلام کی. اچھا براق پہ سوار تھے. براق یہ جو بجلی ہے نا, بجلی, آئنسٹائن کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ جو بجلی ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ یہ جو بجلی ہے اس کی رفتار, پہلا جو نظریہ تھا, پہلی تھیوری جو آئنسٹائن کی تھی, وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ 1 منٹ میں 1,86,000 کلومیٹر سفر یہ طے کرتی ہے. جبکہ اب جو جدید نظریہ کا نہیں, 1 منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں, 1 سیکنڈ میں یہ بجلی جو اس کے اندر ہے 1,86,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ, سنگل ہے, اور اس کو عربی میں برق کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں جی؟ برق کہتے ہیں. اگر ایک ہو تو برق، اگر جمع ہو جائے تو براق بنتا ہے. نبی پاک کی سواری کا نام کیا تھا جی؟ وہ سنگل سپیڈ آف لائٹ نہیں تھی، وہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھی. اور حضور نے سفر کیا. جب سفر کیا نا، آقا فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا. موسیٰ اپنے قبر میں کھڑے کچھ پڑھ رہے تھے. اچھا، قبر میں کھڑے کچھ پڑھ رہے تھے. بڑے دھیان کے ساتھ سننا ہے. آقا فرماتے پھر میں آگے گیا مسجد اقصیٰ میں. کون سی مسجد میں؟ مسجد اقصیٰ میں. وہاں نبی میرا انتظار کر رہے تھے. اچھا گل دسو، نبیوں جو موسیٰ علیہ السلام ہوتے پہنچے ہون گے کہ نہیں پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر تھے یا غیر حاضر تھے؟ حاضر تھے نا. وہی موسیٰ قبر میں اور وہی موسیٰ مسجد اقصیٰ میں. آقا فرماتے جب میں گیا نا نمازیں لینے کے لیے اللہ کے پاس، 50 نمازیں رب نے مجھے دیں. میں واپس لے کے آیا، چھٹی آسمان پہ کوئی اور بندہ کھڑا ہوا تھا. مجھے مشورہ دینے کے لیے کون تھے بھلا؟ موسیٰ علیہ السلام. بڑی دھیان کے ساتھ سننا. قبر میں کون کھڑے تھے؟ صفوں کے اندر کون کھڑے تھے؟ اور نمازیں کم کروانے کے لیے کون کھڑے تھے؟ ایک رات ہے، ایک بندہ ہے، جہان تین ہے. قبر کا جہان اور ٹھیک ہے جی مسجد کا جہان اور آسمانوں کا جہان اور قبر کے جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں. مسجد کے جہان کو عالم بشریت کہا جاتا ہے. آسمانوں کے جہان کو عالم انوار کہا جاتا ہے. مجھے بتائیے گا جن کا مقتدی سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا اب سے آگے دیکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سونیا جائیے تہاڈی امت 50 نمازاں. یہ بڑی قابل غور بات. جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے. کتنے 100 سال جی؟ یعنی 2500 سال گزر چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سرکار جائیے آپ کی امت 50 نمازیں. پڑھے لکھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے، نیچر اس امت کی جانتا کون ہے؟ دیکھیے گا عادت اس امت کی جانتا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. عادت اس امت کی جانے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہوا اگر قبر میں 2500 سال کے بعد جانے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام اس امت کی حال جان سکتے ہیں تو بتا میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا پھر کوئی یہ سوال کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا نا حضور کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو حضور خود 50 کام کروا لیتے. اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے سامنے جب تھے تو یاد رکھیے آقا کی بات تو چلو بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتائیں نمازیں بھیجی کس نے تھی؟ 50 کس نے بھیجی تھی؟ اچھا میرا مالک تو جانتا تھا نا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کم ہر چیز جانتا ہے. جب وہ ہر چیز جانتا تو یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے دینی 5 ہی. وہ بھی جانتا تھا کہ میرے محبوب کی امت 50 نمازیں. اللہ بھی بلکہ وہ جانتا تھا مگر اس نے دی 50 کیوں؟ یہ عشق کا سودا تھا، یہ معاملہ عشق کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ربی ارینی انظر الیک. ربا سنیا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں. پردہ تو اٹھا دے، جلوہ دکھا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور جب مولا کوئی اور ہے دیکھنے والا، اللہ حضرت فرماتے ہیں فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ تو میراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا کس کو دیکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ بالوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور علامہ اقبال کو نہ سنا دوں آپ کو. اقبال کیا کہتا ہے فارسی کے اندر؟ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر. علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ. اقبال کا بڑا کمال ہستی. ایک بات آپ کو کر دوں، عاشق لوگ بیٹھے، اقبال کا ماضی اور تھا اور حال کچھ اور تھا، مستقبل اور تھا.
پہلے اقبال اور تھا، بعد میں اقبال اور بن گیا۔ آپ ہندوستان کا نغمہ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت جو ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے انڈیا کے اندر، کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ لکھنے والا کون تھا؟ علامہ اقبال۔ یعنی جس طرح یہاں حفیظ جلندری کا ترانہ پڑھا جاتا ہے، یا علامہ اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہاں اقبال کا ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ترانہ کیا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بعد میں اقبال کا نظریہ جب بدلا نا، اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اقبال کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اقبال تجھے خیر تو ہے، وہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے ایک شعر لکھا شاہ صاحب، شعر کیا تھا؟ ہندی ہونے پہ ناز جسے، ہندی ہونے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، ہندی ہونے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا۔ اقبال تینو ہو کی گیا ہے، اقبال تجھے ہو کیا گیا۔ اقبال نے کہا بس ایک نشہ ہے، ایک عشق ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ بس جب سے مدینے والے سے لو لگ چکی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ اقبال کہتا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، فارسی میں عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ترجمہ سادہ سا، اقبال کہتا ہے تو خدا کا انتظار کرے، تو خدا کا انتظار کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے محمد کہا جاتا ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بات دور نہ نکل جائے، موسیٰ علیہ السلام عرش پہ کھڑے ہیں حضور کے ساتھ چھٹے آسمان پہ۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، امام یافعی اتھینٹک شخصیت ہے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سرکار، ایک گال کچھ نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا پوچھو پیارے کلیم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے سن رکھا ہے آپ کی امت کے جو ولی ہیں نا، آپ کی امت کے جو ولی ہیں ان کے کمال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ ایک بندہ تو میں نے دکھا دیا کوئی، کیا کنٹرول تھا میرے سرکار کا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ہائے ہائے ہائے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت بلاک و سلام۔ حضور کھڑے ہیں چھٹی آسمان۔ اچھا یہاں کتنے جہانوں کا ملاپ ہو رہا ہے؟ کیا چوک بنا ہوا تھا؟ ایک چوک ہوتا ہے نا، اس میں 4 راستے مل جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہے چھٹے آسمان جہاں پہ نماز کم کروانے کی بات ہو رہی تھی، اسی جگہ پہ حضور جلوہ فروز، اسی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ عرض کیا سونیا کوئی بندہ تو دکھائے نا جو آنے والے وقت میں آپ کی امت میں کوئی ایک ولی دکھا دے، ایک ولی دکھا دیں۔ حضور نے عالم ارواح پہ نظر ڈالی، عالم ارواح میں نظر ڈالی، آواز دی غزالی حاضر ہو جا، اے غزالی حاضر ہو جا۔ امام غزالی کیوں حاضر ہو گئی؟ حضرت غزالی حاضر ہوئے۔ امام غزالی کون ہے؟ جن کا اپنا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، پر دادا کا نام بھی محمد، 17 پشتوں تک نام ہے ان کا محمد۔ امام غزالی کھڑے ہوئے، سامنے روح کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مسمک یا غزالی، غزالی تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غزالی چپ کر جا، میں نے نام پوچھا ہے، تیرا شجرہ تو نہیں پوچھا تجھ سے۔ اچھا اب سنیے، امام غزالی نے کہا حضرت کہ حضور ذرا تسی بھی ذرا غور کرو نا، تسی بھی غور کرو نا، جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک ہے کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ یا عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری۔ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں یہ بھی کام کرتا ہوں، یہ بھی کام کرتا ہوں، یہ بھی کام کرتا ہوں۔ اللہ نے نام پوچھا تھا، آپ نے کام بتا دیا ساتھ ساتھ۔ جب یہ بات ہوئی نا، حضور فرماتے اسکت یا غزالی،
انتا ولیجن وہذا نبیون، غزالی خاموش ہو جا، تو اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس سے مراتب کا خیال رکھنا ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ میری امت کے ولیوں کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، ایک مقام پہ کتنے جہان اکٹھے ہو، کتنے جہان اکٹھے ہوئے، ایک ہی جگہ ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھ کے گئے تھے، قبر سے اٹھ کے گئے تھے نا، اسی جگہ پہ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ سے گئے تھے، اسی طرح نا اسی مقام پہ امام غزالی عالم ارواح سے آئے تھے، اور وہ مقام کون سا تھا؟ عالم نور۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیغام ملا، جہان جیسا بھی ہو راج میرے محمد کا ہوا کرتا ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا اگلی بات، یہ گلالی پور کی مسجد ہے جی، قبلہ شاہ صاحب جماعت کرواتے ہیں، مجھے بتائیے گا جب مسجد میں نماز ہوتی ہے تو امام مصلی پہ ہوتا ہے اور مقتدی صفوں میں ہوتے ہیں، امام کا جہان کون سا ہوتا ہے؟ جو جہان امام کا وہی جہان مقتدی کا، ایسا ہے نا، جو جہان امام کا وہی جہان مقتدی کا۔ مگر مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی تھی، مسجد اقصیٰ میں امام آیا تھا خانہ کعبہ سے، مکے سے، مقتدی آئے تھے قبروں سے، بابا آدم قبر سے آئے، نوح علیہ السلام قبر سے آئے، موسیٰ علیہ السلام قبر سے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے، اکثر باقی نبی قبروں سے آئے۔ آگے کون کھڑا ہوا ہے؟ آگے کون کھڑا ہوا؟ حضور نے فیصلہ کر دیا، جہان جیسا بھی ہو، جہان جس کا بھی ہو، راج آمنہ کے لال کا ہوا کرتا ہے، راج محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، مثلا دیکھیے قبر میں سوال ہوتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں جی؟ عام طور پہ سنتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بڑا کمال کا نقطہ ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ پہلا جنازہ اسلام کی تاریخ میں جس کا پڑھایا گیا، اسلام کی تاریخ میں، اس ہستی کا نام سنیے۔ جب تک حضور مکے میں تھے اس وقت جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، حضور مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، 9 مہینے کے بعد حکم آیا پہلے جنازے کا۔ پہلا جنازہ جس صحابی کا ہوا ان کا نام تھا حضرت اسعد بن زرارہ۔ اب غور کے ساتھ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے غلام کو دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے غلام کو دفن کیا، غلام گیا قبر میں، حضور آگے مسجد نبوی میں، غلام گیا قبر میں، حضور آگے مسجد نبوی میں، فرشتی آگے قبر میں۔ فرشتوں نے پہلا سوال پوچھا، من ربک، حضور کہاں تھے؟ مسجد سوال ہو رہے ہیں، حضور کہاں تھے؟ مسجد دفنا کے جو خود گئے تھے نا، حضور مسجد نبوی میں۔ پہلا سوال ہوا بتا تیرا رب کون ہے؟ جواب دے دیا۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، بتا تیرا دین۔ اب تیسرا سوال کیا ہو؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ قبر میں کون آتا ہے؟ کس کا جلوہ ہوتا ہے؟ حضور کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں۔ فرشتوں نے کہا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد۔ اللہ نے پردے اٹھا دیے، پردے اٹھا دیے۔ باہر والے کہتے ہیں مصطفیٰ میرے سامنے ہے، اندر والا کہتا حضور میرے سامنے ہے۔ صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہان جیسا بھی ہو راج میرے مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ تھک تو نہیں گئی آپ؟ میں بات کی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک بڑی پیاری بات، اور سنیے گا، سنیے گا۔ میں یہ ادھر سے اہل بیت کی ایک بات کرنے لگا ہوں، سرکار کے گھرانے کی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، اور حدیث یہ ہے، حدیث پاک بخاری کی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا رہے تھے، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھا رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی نا، ایک صحابی نے پوچھا آقا نماز کے اندر کبھی ہاتھ آگے کر رہے تھے اور کبھی ہاتھ اشارہ میں نہیں کر سکتا، نہ مجھ کمینے کی اوقات ہے۔ آقا کبھی ہاتھ آگے کر رہے تھے، کبھی ہاتھ پیچھے کر رہے تھے، حضور راز کیا تھا؟ حضور وجہ کیا تھی؟ اب مسئلہ سنیے، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، علماء بیٹھے ہوئے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا
اگر وہ قیام میں ہو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے۔ اگر وہ رکوع میں ہو نظر پیروں پہ ہوتی ہے، اگر وہ سجدے میں ہو نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر وہ تحیات میں ہو نظر جھولی میں ہوتی ہے، اگر وہ سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے۔ یہ 5 مقامات نگاہ ہیں، لیکن جو سوال پوچھ رہا ہے نا اس کی نظر کہاں پہ تھی؟ علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں۔ میرے قائد، میرے استاد، میرے مربی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اس شعر کو یوں پڑھتے ہیں، گلا میرا خراب ہے لیکن کوشش کروں گا، آپ ترنم سے پڑھتے ہیں کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، علامہ اقبال کا شعر ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے کسی کو دیکھتے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال، علامہ اقبال، اقبال کو ساری دنیا مانتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے کیا کہا، کیا معاملہ تھا حضور، کبھی ہاتھ آگے کبھی ہاتھ پیچھے۔ حضور فرماتے صحابہ دراصل بات یہ تھی، جب میں نماز پڑھا رہا تھا جنت میرے سامنے تھی، جنت میں انگور لگے تھے، میرے انگوروں کے گچھے کو ہاتھ ڈالا، اگر میں توڑ لیتا، حدیث بخاری اتھینٹک حدیث، اگر میں توڑ لیتا امت قیامت تک کھاتی رہتی، امت قیامت تک کھاتی رہتی، انگور ختم نہ ہوتے، ایک مٹھی ہے انگور قیامت تک ختم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نبی کا ہاتھ سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کی ذات سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ اچھا حضور فرماتے میں نے جنت میں ہاتھ ڈالا۔ اچھا ایک بندہ، بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، سرکار کی شان میں ہمیشہ وہ کمی تلاش کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ اصل میں بات کہ جنت کی تصویر لگی، جنت کی تصویر لگی تھی، تصویر سامنے تھی، مجھے بتائیے بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے، اگر آپ ان کے سامنے تصویر لگا دیں، کوئی بھی لگا دیں اور پکچر لگا دیں، اس پر کھجوریں لگا دیں، درخت لگا دیں اور کھجوروں کے اندر کھجوریں بھی پکی ہوئی ہو، تصویر لگی ہو، کیا کبھی بتائیں کسی بچے نے ہاتھ جا کے ڈالا ہو؟ عام بچہ بھی جانتا ہے یہ ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں حقیقت نہیں تھی، وہ تو ایک تصویر تھی۔ اب آقا فرماتے جنت میں میرا ہاتھ گیا، یہاں سنیں گے حضور کہاں کھڑے تھے؟ مدینہ، ہاتھ کہاں گیا ہوگا؟ حضور کھڑے تھے مدینے میں، ہاتھ گیا تھا جنت میں، مدینہ زمین پہ، جنت کہاں پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اندہ سدرت المنتہا، اندہا جنت الماوا، نماز پڑھا رہے عالم بشریت میں اور جنت عالم نور میں، کل کھڑا ہوا بشریت میں، جوز کیا ہوا عالم، ہاتھ کیا ہے جی؟ جوز ہے نا، وجود کیا ہوتا ہے؟ کل، ہاتھ کہاں گیا؟ جنت میں، اور جنت عالم نور میں، حضور خود کھڑی عالم بشریت میں۔ مجھے بتائیے جو ہاتھ جنت میں گیا تھا اس صحابہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا، اس لیے تو سوال کیا، ایک ہاتھ، وہی ہاتھ ادھر گیا ہوا ہے، وہی ہاتھ ادھر، وہی ہاتھ جنت میں، اور وہی ہاتھ صحابہ نے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا ہاتھ ایک وقت میں 2 جہانوں میں موجود ہو سکتا ہے، ان کی ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ذات کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی ذات کی ہستی کا عالم کیا ہوگا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک بات جز اور کل کی بات آ گئی۔ جز 2 طرح کا ہوتا ہے، آخری 10 منٹ مجھے دے دیں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک جز ہے، میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ ایک جز ہے، اور یہ سر ہے، یہ بھی جز ہے۔ یہ جزو عارضی ہے
اور یہ جزو مستقل ہے، یا یہ جزو خارجی ہے، یہ جزو داخلی ہے۔ یہ مستقل جسم کا حصہ اور سر مستقل جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مستقل جسم کا حصہ نہیں، سر جسم کا حصہ مستقل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک ہے پیر، ایک ہے نالین۔ پیر مستقل وجود کا حصہ ہوتا ہے، نالین وجود کا حصہ مستقل۔ آپ جوتے اتار کے آئے نا، پیر الحمدللہ سب کے ساتھ ہے، تو پیر جو ہے یہ نسبت داخلی ہے، جوتا نسبت خارجی ہے۔ پیر نسبت داخلی، جوتا نسبت خارجی۔ حضور نے نالین پہنے ہوئے ہیں، نالین پہنے ہیں، نالین پہنے۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جوتے پہن کے طور پہ جانے لگے نا، اللہ فرماتا فخلا نالیک، اے پیارے موسیٰ جوتے اتار دے، طور پہ جوتے لے کے نہیں آنے، طور پہ جوتے لے کے نہیں آنے۔ میرا پاک مصطفیٰ، میرا پاک محمد جوتے لے کے عرش پہ جانے لگے نا، اتارنے چاہے، ادھر سے آواز آئی نا سونیا نا ارفع ما نالیکا، یا محمد جوڑیاں سمیت ہی آ جا۔ جب قریبی عرش پہنچے شافعِ روز جزا، تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا۔ خیب سے آئی ندا کہ یہ ادب ہے آپ کا، تم پہ نالین آؤ۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہے یہ چاہت عرش کی، وہ طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے، نالین یہ بے چین ہے۔ عرض کی سرکار نے، اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر، کیا سبب تھا طور پر؟ جب تو ہوا تھا جلوگر، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور کہا، مجھے کچھ اور فرمایا۔ غیب سے آئی ندا، غیب سے آئی ندا۔ پیارے اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک وقت میں جن کا جز ہو کر، جز کی بات، نالین کہاں پہنچے جی؟ عرش پر۔ کہاں پہنچے؟ عرش پر۔ عرش نیچے نالین۔ اچھا نالین نسبت داخلی ہے یا خارجی ہے؟ نسبت خارجی، نسبت خارجی۔ اب مدینے چلتے ہیں، جانے کے تیار ہے نا؟ مدینہ چلتے ہیں، مدینہ کی گلی ہے، حضور نے دو نسبتوں کا اظہار کیا۔ مدینہ کی گلی ہے، کندھوں پہ دو شہزادے بیٹھے، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام، اچھا نسبت دو ہیں، ایک پیروں کے نیچے، ایک کندھوں سے اوپر۔ جو پیروں کے نیچے ہے اسے نالین کہتے ہیں، اور جو کندھوں سے اوپر اسے حسنین کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے جن کے نالین کی پرواز سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان کی حسنین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی حسنین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی جوڑی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسن کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسین کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے نالین عرش پار چلے گئے۔ اور مجھے حیرت ہے اس بندے پر جس کے سینے پر تو نالین لگا ہو اور سینے کے اندر حسنین نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ہم نے آپ کو ابراہیم کی دعا کے اندر بھیجا۔ ابراہیم سے وہ نور چلتا ہوا اسماعیل میں آتا ہے، اسماعیل سے چلتا ہوا عدنان میں آتا ہے، عدنان سے چلتا ہوا ماد میں آتا ہے، ماد سے چلتا ہوا نزار میں آتا ہے، نزار سے چلتا ہوا مدرکہ سے آتا ہے، مدرکہ میں چلتا ہوا خزیمہ میں آتا ہے، خزیمہ میں چلتا ہوا کنانہ میں آتا ہے، کنانہ میں چلتا ہوا فور میں آتا ہے، فور میں چلتا ہوا نظر میں آتا ہے، نظر سے چلتا ہوا مالک میں آتا ہے، مالک سے چلتا ہوا خالق میں آتا ہے، خالق سے چلتا ہوا کعب میں آتا ہے، کعب سے نور محمدی چلتا ہوا مرہ میں آتا ہے، مرہ سے چلتا ہوا کلاب میں آتا ہے، کلاب سے چلتا ہوا قصی میں
آتا ہے, कुसई से चलता हुआ अब्दुल मन्नाफ में आता है, अब्दुल मन्नाफ से चलता हुआ अब्दुल हाशिम में आता है, अब्दुल हाशिम से चलता हुआ अब्दुल मुत्तलिब में आता है, अब्दुल मुत्तलिब से चलता हुआ अब्दुल्ला में आता है, और अब्दुल्ला से चलता हुआ रबीउल अव्वल की 12 तारीख को बीबी आमना की गोद में जलवा कर हो जाऊंगा। आज की रात वो रात है, वो रात है जब वो नूर पाक आता है। अच्छा यहाँ एक बात, पीछे नूर चलता हुआ, पिछले दिनों समून भाई ने भी ये तज़किरा किया, लेकिन एक रंग और भी देना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी आपने बात की, नूर चलता हुआ। और सुनिए यहाँ पे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा और अली का शजरा एक ही है, मेरा और अली का शजरा, अली वालों जरा गूंज से पुकारो, मेरा और अली का शजरा। अगर कोई आपसे पूछे हुजूर के दादा जान का नाम क्या है जी, जवाब क्या मिलेगा, हजरत अब्दुल, और हजरत अली के दादा जान का नाम क्या है, हजरत अब्दुल। एक ही दादा है, दो पोते हैं, एक नबियों का सरदार बन गया, एक वलियों का सरदार बन गया। अच्छा अब देखिएगा पीछे नूर इकट्ठा रहा, इकट्ठा नूर, अना वालियुन मिन शजरतिन वाहिदा, हुजूर के हदीस, मेरा और अली का शजरा इकट्ठा, इब्राहिम में इकट्ठा, इस्माइल में इकट्ठा, अदनान में इकट्ठा, चलता चलता हाशिम में इकट्ठा, हाशिम से चलता हुआ अब्दुल मुत्तलिब में इकट्ठा। अच्छा यहाँ से वो नूर जुदा हुआ, पीछे से, अब मेरी तरफ देखिएगा, यूं आ रहा है, अब यहाँ से एक नूर इधर चला गया, एक नूर इधर चला इधर। अच्छा फिर देखिए पीछे से इकट्ठा, फिर इधर चलते हुए आगे जाके फिर यूं हो, फिर यूं हो जाता है। कोई पूछे इशारा क्या है, इधर एक चला गया जनाब अब्दुल्ला में, एक चला गया जनाब अबू तालिब में, आगे जाके फिर दोनों मिल जाते हैं। इस मिलाप के मुकाम को हसन हुसैन कहा जाता है, कहते हैं। कोई पूछे हसन में नूर अली भी है, नूर नबी भी है कि नहीं है, कहे है बिल्कुल, हुसैन में दोनों नूर है कि नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक इश्क की बात करके बात को खत्म करते हैं, बात को, ठीक है जी, बात को मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं। और इश्क क्या है, देखिए आज की रात वो रात, वो घड़ी आने वाली है जिस रात मेरे आका जलवगर हुए, जब हुजूर तशरीफ लाए ना, हुजूर तशरीफ लाए, बात हो रही थी जहानों की। आका की अम्मी फरमाती मैं अपने कमरे में थी, मेरे लाल की जलवगरी होने वाली थी, अचानक मैंने देखा 4 औरतें मेरे पास खड़ी। सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती जिन्होंने 34 साल मक्का में इमामत करवाई, काबा की जमात करवाई, काबा के अंदर इमाम काबा रहे 34 साल, इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। आप लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमाती है कि मैं कमरे में थी, मेरे कमरे में 4 औरतें आई, मैंने क्या देख, पूछा बीबी तू कौन है, एक ने कहा मुझे अम्मा हव्वा कहते हैं, अम्मा हव्वा कहते हैं। दूसरी से पूछा बीबी तू कौन है, उसने कहा मुझे हाजरा कहते हैं। तीसरे से पूछा बीबी तू कौन है, उसने कहा मुझे आसिया कहते हैं। चौथी से पूछा बीबी तू कौन है, उसने कहा मुझे मरियम कहते हैं। अच्छा अब कहाँ से आई है, अच्छा अम्मा हव्वा की कब्र कहाँ पे, सऊदी अरब के अंदर, ठीक है जी। अच्छा बीबी हाजरा की कब्र हतीम की दीवार के बिल्कुल नीचे। तीसरी कब्र हजरत आसिया की मिस्र में है, हजरत मरियम की मिस्र में कब्र है। ये चारों बीवियां कितनी देर के आई, हजरत अम्मा हव्वा 10,000 साल के बाद आई, हजरत हाजरा तकरीबन 4,500 साल के बाद आई, हजरत आसिया 2500 साल के बाद आई, हजरत मरियम 700 साल के बाद आई। इसका मतलब ये हुआ हजारों साल के बाद जिनकी दाइयां आ भी सकती है, जा भी सकती है, जहान बदल भी सकती है। अगर नौकरों का यह मुकाम है तो मालिकों की शान का आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, अज़मत शान मुस्तफा। मालिकों के मुकाम का आलम होगा। आओ अली हलीमा दाई का भी जिक्र कर दिया। हलीमा दाई, हलीमा मक्के जाती है ना, और जब मक्के गई इसके कजन थी, इसकी चचाजाद बहन थी, उसका नाम था सलमा। दोनों एक दूसरे के साथ एक यानी अक्सर बातों में बहस तकरार होती थी।
جب حلیمہ لے کے آئی نا سرکار کو واپس گھر لے کے آئی، ادھر سلمہ بھی آئی، دونوں ایک جگہ پہ ملے کسی گلی میں. تو سلمہ نے کہا حلیمہ میرے گھر میں نا عرب کے دو امیر بچے آئے ہیں، عرب کے شہزادے آئے ہیں، امیروں کے بچے آئے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، کاش ایک بار آ کے دیکھ لے. سلمہ حلیمہ سے کہتی حلیمہ ایک باری آ کے دیکھ لے. حلیمہ کہتی تجھے پتہ نہیں میرے گھر میں کون آ گیا، تجھے پتہ نہیں میرے گھر میں کون آ گیا. نہیں حلیمہ ایک بار دیکھ تو لے، ایک بار تک لے، جو بھی آتا ہے میرے لال تکتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے. حلیمہ نے کہا چلو اگر تو ضد کرتی ہے نا تیرے لال تک لے. حلیمہ اس کا لال تک، اس کے دو لال جو تھے نا تکنے کے لیے چلی نا. لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں، اس کی تعریفیں، بچوں کی تعریفیں کر رہے تھے. حلیمہ نے دیکھا نا، دیکھ کے بس سرسری انداز میں کہا ٹھیک ہے گزارا ہے. سلمہ نے منہ بنا لیا، حلیمہ تو نے میری بےزتی کر دی ہے، شریفوں کے سامنے مجھے تو نے شرمسار کر دیا ہے، تو نے میرے بچوں کی تعریف نہیں کی. حلیمہ تعریف نہیں کی. حلیمہ نے کہا تو ہوگا نا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. حلیمہ نے کہا تو ہوگا. حلیمہ نے کہا بی بی کیا کروں، جو میرے گھر میں آ گیا ہے نا اس کی آنے کے بعد اب کسی اور کی تعریف کی حاجت مجھے رہتی ہی نہیں ہے. سلمہ نے کہا اچھا حلیمہ اگر یہ بات ہے تو میرے انتقام دینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ لینا. حلیمہ میں نے بھی تیرا لال دیکھنا ہے، میں نے اس کی تعریف کوئی نہیں کرنی. حلیمہ نے کہا تو نے جو کل بدلہ لینا ہے وہ آج ہی لے لے، جو بدلہ تو نے کل لینا ہے وہ آج لے لے. اس کو جلدی تھی بدلہ لینے کے لیے. کہا چل حلیمہ میں تیرا بھی تکتی ہوں، دیکھ تو کتنا سونا ہے، دیکھ تو باتیں کرتی ہے. اب حلیمہ آہستہ آہستہ وہ تیز جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا خیر تو ہے، بار بار مڑ کے دیکھتی حلیمہ بدلہ لینا ہے، حلیمہ میں نے بدلہ لینا ہے. حلیمہ نے کہا دیکھتی ہوں بدلہ لیتی ہے یا بدل جاتی ہے، دیکھتی ہوں ہوتا کیا ہے. کچھ دیر کے لیے آؤ چلتے ہیں، آج کی رات کی خیرات لیتے ہیں، آج میرے حضور کی آمد کی رات ہے، آؤ آج کی رات کا نور لیتے ہیں. حلیمہ پیچھے پیچھے، سلمہ آگے آگے. کچھ دیر کے لیے بنو سعد کی بستی میں چلتے ہیں، اس جھونپڑی میں چلتے ہیں جس پر عرش والے بھی ناز کرتے تھے، جس پر سلامیاں آتی تھی، جس پہ عرش والوں کا پیغام آیا کرتا تھا. حلیمہ پیچھے پیچھے، سلمہ آگے آگے. جس کٹیا میں حضور جلوہ گر تھے نا اندر قدم رکھا سلمہ نے. اندر کیا تھا؟ چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر حسن کا شہنشاہ لیٹا ہوا تھا، حسن کا بادشاہ لیٹا ہوا تھا، یوسف کا سردار لیٹا ہوا تھا، دو جہاں کا والی لیٹا. اوپر سفید چادر ہے، چادر میں سرکار چھپے ہوئے تھے، سرکار ڈھکے ہوئے تھے. سلمہ نے ابھی دیکھا نا، دور سے دیکھا، دور سے دیکھا. پیچھے مڑ کے کہتی ہے حلیمہ تیرا لال تو نہیں دیکھا مگر چادر بڑی سونی ہے. حلیمہ چادر بڑی سونی ہے. حلیمہ نے کہا ابھی تو نے چادر دیکھی ہے، چادر والا نہیں دیکھا کہ کتنا سونا ہے. آگے دیکھ چادر والا کیسا ہے، آگے دیکھ چادر والا کیسے ہے. آہستہ آہستہ اب اس کا مزاج بدل گیا، کیفیت بدل گئی. پہلے رفتار تیز تھی، اب ڈر رہی ہے کہیں بےادبی نہ ہو جائے. سنبھل سنبھل کے پاؤں رکھتی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. سنبھل کے پاؤں رکھتی ہے، آگے بڑھتی ہے نا. جب قریب گئی نا ایک جگہ پہ آ کے رک گئی. کہتی حلیمہ میرے اندر ہمت نہیں، میرے اندر تاب نہیں ہے. ادھر حسن یوسف تھا جس کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی تھی. یا کہ جملہ دینا چاہتا ہوں، جس کو دیکھ کے انگلیاں کٹ جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جن کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے ذات محمد چاند کٹ جائے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. حلیمہ کو کہتی ہے سلمہ اڑیے میری ہمت جواب دے گئی ہے تو خود ہی آگے بڑھ. حلیمہ پردہ تو اٹھا دیا،
حلیمہ کپڑا تو ہٹا دے نا، حلیمہ جلوہ تو دکھا دے، آؤ دیدار محمد کے متلاشی ہو، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے آؤ آج کی رات طلب کرتے ہیں، آؤ آج کی رات خیرات مانگتے ہیں۔ سلمہ نے کہا حلیمہ تو خود پردہ اٹھا دے، حلیمہ آگے بڑھتی ہے، میرا ایمان کہتا ہے جب حلیمہ نے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہاتھ آگے کیا ہوگا نا، حلیمہ ہاتھ آگے لے کے جا رہی ہوگی، عرش والے بھی انتظار کر رہے ہیں، بیتاب ہوگی حلیمہ جلدی کر، حلیمہ جلدی کر، محبوب سے نقاب ہٹا دے، ہم بھی بے جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرش کے ملائکہ بھی کہہ رہے ہوں گے حلیمہ آگے بڑھتی، کچھ دیر کے لیے مجنوں بن جاؤ، مصطفیٰ کے مجنوں بن جاؤ، مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ میرے اندر وہ الفاظ کی جرت نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ اس چادر تک ہاتھ لے کے جاتی ہے، سلمہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، جو لگ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ حلیمہ نے جو ہی جلوہ محمد کو بے نقاب کیا، سلمہ کی چیخ نکلی، گر کے بے ہوش ہوئی، اور جب ہوش میں آتی ہے نا، اپنا دوپٹہ حلیمہ کے پیروں پہ رکھ دیتی ہے اور رکھ کے کہتی حلیمہ میری ساری دولتیں لے لے، میرے لال بھی لے لے، میرا سب کچھ لے لے، بدلے میں اپنا محمد تو عطا کر دے۔ حلیمہ کہتی ہے مجھ سے میری جان مانگ لے لیکن مصطفیٰ نہ مانگنا، جان مانگ لے مصطفیٰ نہ مانگنا۔ تجھے کیا خبر، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، لوگ مجھے دھکے دے کے نکال دیتے تھے، میری اٹھنی کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے تو کیا پالے گی بچوں کو، تو خود پلنے والی ہے۔ لیکن جس دن سے یہ لال میرے گھر میں آ گیا ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے عرش پر بھی ذکر میرا ہے، فرش پر بھی ذکر میرا ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تم مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے۔ اور پھر حلیمہ نے ایک بات کی، قبلہ شاہ صاحب، حلیمہ نے ایک بات کیا کہ سلمہ ایک بات پلے باندھ لے، ایک وقت آئے گا جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن میرا نام نہیں جائے گا، میرا ذکر ہوگا، لوگ محفلوں میں میرا نام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ نصیب کرے۔ آج بھی جنت البقیع میں نا قبر ہے حلیمہ سعدیہ کی، وہ جنت البقیع جس میں مخدومہ کائنات کی قبر مبارک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ راضیہ، حضور بطول زہرا پاک کی قبر پاک، اسی قبرستان میں حلیمہ کی قبر ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں نا حلیمہ کی قبر پہ، آپ پیروں کی جانب کھڑے ہوں گے حلیمہ سعدیہ کے، آپ کو دو نظارے ملیں گے۔ اگر آنکھ نیچی ہوگی تو قبر حلیمہ کے سامنے ہوگی، اگر آنکھ اٹھ جائے گی تو گنبد خضرا سامنے ہوگا۔ قیامت تک کے لیے حضور آج بھی اپنی اماں حلیمہ کو خیرات دے رہے ہیں، آج بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس آستانے کو سلامت رکھے۔ یقیناً یہ قبلہ شاہ صاحب کی دعا تھی جو گلا چل گیا ہے، اور آپ کا ذوق تھا، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔